اسلامی دنیا کے عالموں کی زندگی اور کاموں پر مبنی اس سلسلے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گہری گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ ہم فاطمہ عطری کی لکھی ہوئی اور لالے بختیار کی انگریزی میں ترجمہ کردہ کتاب پیراڈائز انڈر مدرز فیٹ اس میں موجود خیالات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے۔ واقعی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ذرا ایک منظر تصور کریں۔ ایک ایسی جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا جو انسانی برداشت کی آخری حدود کو چھو رہی ہو۔ صحیح۔ ایک ایسا درد جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہو، اور پھر اس شدید ترین ٹراما کے چندی سیکنڈ بعد انسانی دماغ ایک ایسا طاقتور کیمیکل کاکٹیل خارج کرتا ہے جو اس درد کی شدت کو مٹا دیتا ہے۔ ہاں، بالکل مٹا دیتا ہے۔ اور اس کی جگہ ایک انتہائی گہرا اور بے لوث پیار بھر دیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے ایک ماں بچے کی پیدائش کے وقت محسوس کرتی ہے۔ بے شک، یہ ایک قدرتی معجزہ ہے۔ تو ہماری اس آج کی گفتگو کا مقصد انہی قدرتی اور روحانی حقائق کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ حمل سے لے کر تربیت تک کا سفر کیسا ہوتا ہے، تاکہ آج کے جدید معاشرے کے نوجوان والدین کے ساتھ اپنے رشتے کے مقدس اصولوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اچھا، اس کتاب کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ یہ ماں کے مرتبے کو صرف جذباتی یا روایتی انداز میں پیش نہیں کرتی، بلکہ فاطمہ اطالی نے اس تصور کو جو پیش کیا ہے اور لالے بختیار نے اسے بخوبی انگریزی میں ڈھال کر عام فہم بنایا ہے، یہ تحقیق اصل میں قرآن، اہل البیت اور اماموں کے فرامین اور جدید بائیولوجی کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ یعنی اس میں سائنس اور روحانیت دونوں شامل ہیں۔ بالکل، یہ کتاب قدم بقدم وضاحت کرتی ہے کہ اسلام میں جو کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ محض ایک خوبصورت محاورہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے پیچھے ایک مکمل فلسفہ اور قربانیوں کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ موجود ہے جسے عام طور پر سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو چلیے زندگی کے آغاز کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ کتاب اس سفر کی شروعات وہیں سے کرتی ہے۔ ہاں، وہاں سے جہاں ایک اندھیرے اور محفوظ مقام پر ایک نئی جان پروان چڑھتی ہے۔ تخلیق کا وہ معجزہ جسے ہم اکثر اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں بہت عام سی بات سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم قدیم اسلامی تحریروں اور جدید سائنس کو آمنے سامنے رکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ کتاب اس عملی سفر کو قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی آیت 12 سے 14 کے حوالے سے بیان کرتی ہے۔ اچھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر انسانی تخلیق کے مرحلوں کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ یا قطرہ بنا کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھرا بنایا، پھر ہم نے اس لوتھرے کو گوشت کی بوٹی میں تبدیل کیا، پھر ہم نے اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا کیں، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی تخلیق کی شکل میں کھڑا کیا۔ تو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک، یہ آیت تخلیق کے ہر مرحلے کو کتنی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ بالکل، اور اس مکمل منظر کے ساتھ ہی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی وہ مشہور حدیث بھی اس کتاب میں منسلک کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں 40 دن کے مخصوص مرحلوں میں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اور اس فلسفے کا سب سے دلچسپ پہلو وہ ہے جہاں جدید سائنس اس کی تحقیقاتی تصدیق کرتی ہے۔ ہاں، سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ ٹھیک 15 ہفتے کے آس پاس پیٹ کے اندر بچے کے اعضاء مکمل طور پر بن جاتے ہیں، اور 17 ہفتے میں بچہ نہ صرف گھومنا شروع کرتا ہے بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل شروع ہوتا ہے جسے فیٹل ریسپائریشن کہا جاتا ہے۔ یعنی سانس لینے کا عمل؟ بالکل۔ یہاں سائنس اور قدرت کا ملاپ دیکھیں۔ بچہ ہوا میں سانس نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ وہ ماں کے پیٹ میں موجود ایمنیوٹک فلوئڈ کو اندر باہر کھینچ کر اپنے پھیپھڑوں کو سانس لینے کی مشق کروا رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اس کی سانس لینے کی اصل ضرورت یعنی آکسیجن ماں کا جسم امبیلیکل کارڈ کے ذریعے پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلو واقعی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ماں کا جسم اس وقت ایک عام جسم نہیں رہتا۔ صحیح کہا۔ وہ بچے کے لیے ایک مکمل اور خود مختار کائنات بن جاتا ہے۔
بچہ تو 17 ہفتوں میں اپنی جگہ محفوظ ہوتا ہے، لیکن ماں جس شدید ہارمونل طوفان سے گزر رہی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ واقعی جسمانی تبدیلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ شدید تھکاوٹ، خون کی کمی اور وہ متلی جسے مارننگ سکنس کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دن کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے جس کا ذکر آپ نے بالکل شروع میں کیا، پیدائش کا وقت۔ سائنس بتاتی ہے کہ پیدائش کا درد انسانی وجود کو جھنجھوڑ دینے والا درد ہوتا ہے، لیکن یہاں قدرت کا میکینزم دیکھیں۔ جی، پوسٹ نیٹل اینستھیزیا والی بات۔ بالکل، پیدائش کے فوراً بعد ماں کے دماغ سے آکسیٹوسن اور اینڈورفنز کا ایک سیلاب خارج ہوتا ہے۔ اینڈورفنز جسم میں ایک قدرتی مورفین یا درد کش دوا کے طور پر کام کرتے ہیں، پین ریلیف کے لیے۔ اور آکسیٹوسن جسے محبت کا ہارمون بھی کہتے ہیں، دماغ میں جا کر اس درد کے خوفناک اثرات کو ڈھانک لیتا ہے۔ یہ ایک قدرتی پوسٹ نیٹل اینستھیزیا ہے۔ اگر یہ کیمیکل خارج نہ ہو تو شاید ٹراما کی وجہ سے ماں کبھی اپنے بچے کو گلے نہ لگا پائے۔ اگر اس پورے بائیولوجیکل عمل پر غور کیا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں کا جسم کسی عمارت یا قلعے جیسا نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر تمثیل دی جاتی ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ یہ ایک انتہائی جدید خودکار لائف سپورٹ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے، ایک ایسا بے مثال سسٹم جو اپنی ہی انرجی اور ریسورسز کو نچوڑ کر کسی دوسرے نظام کو زندہ رکھتا ہے۔ واقعی؟ مثال کے طور پر، اگر ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو اپنی ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہے اور ماں کی غذا میں کیلشیم کم ہے، تو یہ لائف سپورٹ سسٹم خود ماں کی ہڈیوں اور دانتوں سے کیلشیم کھینچ کر بچے کو فراہم کر دے گا۔ چاہے ماں خود عمر بھر کے لیے کمزور ہو جائے۔ بالکل۔ یہ لائف سپورٹ سسٹم والی مثال حقیقت کے بالکل قریب ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ سسٹم سوئچ آف نہیں ہوتا۔ تکلیف کی نوعیت بدل جاتی ہے پر قربانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ شیخ العثیمین کا وہ مشہور قول ہے کہ بچہ باپ سے لطف کے ذریعے اور ماں سے تکلیف کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے۔ ہاں، اور زندگی کی بخشش کے بعد اگلا بڑا معجزہ ماں کا دودھ پلانا یعنی بریسٹ فیڈنگ ہے۔ کتاب اسے ایک میکینیکل پروسیس سے بڑھ کر ایک جذباتی اور روحانی بانڈ کے طور پر بیان کرتی ہے، یعنی ایک بائیو فیڈ بیک لوپ۔ صحیح کہا۔ جیسے ہی بچہ رونا شروع کرتا ہے، ماں کا دماغ فوراً سگنل بھیجتا ہے اور دودھ کی فراہمی شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کے جسم کی گرمائش کو اور اس کے دل کی دھڑکن کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے حیرت انگیز بات جو جدید تحقیق بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا جسم بچے کی ضرورت کے حساب سے دودھ کی کمپوزیشن یعنی اس کے اجزاء بدل دیتا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہے تو ماں کا جسم بچے کے تھوک سے اس کے جراثیم پہچان کر مخصوص اینٹی باڈیز بناتا ہے اور بچے تک پہنچاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں دلاسا اور تحفظ کی آخری حد ہے، اور کتاب میں لالے بختیار اور فاطمہ عطی نے اس حوالے سے ایک بہت اہم جذباتی تحقیق پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ ماں کے دودھ کے ذریعے نہ صرف اینٹی باڈیز بچے میں منتقل ہوتی ہیں بلکہ آکسیٹوسن کے ذریعے رحم دلی، سکون اور صبر جیسے جذبات بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ یعنی جسمانی لمس اور دودھ پلانے کے عمل سے بچے کے اندر ہمدردی کی بنیاد پڑتی ہے، یہاں تک کہ جو بچے صرف ڈبے کا دودھ پیتے ہیں اور ماں کے اس لمس سے محروم رہتے ہیں ان میں آگے چل کے بعض اوقات جذباتی لگاؤ اور ہمدردی کی کمی دیکھی گئی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک غذا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کے جذباتی ڈھانچوں کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اور اسی جذباتی ڈھانچوں کی تعمیر کو سمجھنے کے لیے اہل البیت کا واضح پیغام موجود ہے۔ امام زین العابدین، جنہیں امام سجاد پہ نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنے مشہور رسالہ الحقوق یعنی حقوق کے رسالے میں ماں کے حق کے بارے میں بہت ہی جامع وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم جان لو کہ اس نے تمہیں وہاں اٹھائے رکھا جہاں کوئی کسی دوسرے کو نہیں اٹھاتا، اور اس نے تمہیں اپنے دل کا وہ پھل کھلایا جو کوئی کسی دوسرے کو نہیں کھلاتا۔ بے شک۔ اس نے اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، بال، جلد اور اپنے تمام اعضاء کے ساتھ تمہاری حفاظت کی۔ اس نے تمہاری خاطر ہر قسم کی تکلیف، درد اور غم کو خوشی سے برداشت کیا، یہاں تک کہ ایک ایسی قدرتی طاقت نے تمہیں اس سے الگ کیا جو موت کی جیسی تھی۔ واقعی
یہ سن کر تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ خود بھوکی رہے لیکن تمہیں کھانا کھلائے، وہ خود ننگی رہے لیکن تمہیں کپڑ پہنائے، وہ دھوپ میں تپتی رہے لیکن تمہیں سائے میں رکھے، وہ تمہاری خاطر اپنی نیندیں قربان کرتی رہی، اس کا پیٹ تمہارا گھر تھا، اس کی گود تمہارا بستر تھی، اس کا جسم تمہاری ڈھال تھا۔ یہ فرمان اتنا مکمل ہے کہ اس میں ماں کی جسمانی، روحانی اور جذباتی ہر طرح کی قربانی کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا پش بیک کرنا چاہوں گا، جی پوچھیں۔ یا ایک ایسا سوال اٹھانا چاہوں گا جو شاید بہت سے سننے والوں کے دلوں میں بھی ہو۔ اگر ہم معاشرتی کردار کو دیکھیں تو باپ بھی تو دن رات محنت کرتا ہے نا؟ بالکل کرتا ہے۔ وہ گرمی سردی میں گھر سے باہر نکل کر رزق کماتا ہے، اپنی بہت سی خواہشات کو مار کر بچے کی فیس بھرتا ہے یا اس کے لیے کھلونے لاتا ہے۔ اس کا تحفظ کا بوجھ بھی تو انتہائی بھاری ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ اسلام اور یہ کتاب ماں کے درجے کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بتا رہی ہے؟ دونوں کی محنت اپنی اپنی جگہ عظیم ہے، پھر یہ فرق کیوں؟ یہ انتہائی معقول اور ضروری سوال ہے، اور اس کا جواب اس تحقیق میں نفسیاتی پہلو سے دیا گیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ باپ کی محنت کم ہے، بلکہ فرق اس چیز میں ہے کہ بچے کو نظر کیا آتا ہے۔ اچھا، اسے ویزیبل ورسز انویزیبل سیکریفائس یعنی ظاہری اور چھپی ہوئی قربانی کا فرق کہا جاتا ہے۔ جب باپ بچے کے لیے کھلونے لاتا ہے یا اسے اسکول چھوڑنے جاتا ہے تو بچہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بچے کے ذہن میں باپ کا پیار ظاہری چیزوں سے جڑ جاتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ ٹینجیبل ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ماں کی قربانی اکثر انویزیبل یا چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ رات کے 3 بجے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے اور ماں اسے چپ کرانے کے لیے خود جاگتی ہے تو صبح اٹھ کر بچے کو یاد نہیں ہوتا کہ اس کی ماں رات بھر نہیں سوئی۔ واقعی ماں کے اعصابی تناؤ، اس کی جسمانی تھکاوٹ اور اس کے خاموش آنسو بچے کو نظر نہیں آتے۔ چونکہ ماں کی خدمت ہڈن ہے اور اس کا کوئی فوری ظاہری بدلہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پیس بی اپون ہم نے ماں کے حق کو 3 گنا زیادہ رکھا ہے، تاکہ بچہ بڑے ہو کر اس چھپی ہوئی قربانی کو بالکل ہی نظر انداز نہ کر دے۔ یہ بہت ہی زبردست آہا مومنٹ ہے اس پوری گفتگو کا۔ باپ کا احسان ٹکٹوں، رسیدوں اور ظاہری کامیابیوں میں نظر آ جاتا ہے، لیکن ماں کے جذبات اور نیند کا کوئی آڈٹ یا حساب نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح الفاظ استعمال کیے آپ نے۔ اور اسی انس کو بیلنس کرنے کے لیے خدائی قانون مداخلت کرتا ہے۔ اگر ہم انہی قانون کی طرف آئیں تو قرآن مجید میں ایسی کئی آیات ہیں جو والدین کی اطاعت اور ان کے مرتبے کو سیدھا اللہ کی عبادت سے جوڑ دیتی ہیں۔ کتاب میں خصوصی طور پر سورہ لقمان اور سورہ الاحقاف پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جی ہاں، سورہ لقمان کی آیت 14 اور 15 میں اور سورہ الاحقاف کی آیت 15 سے 17 میں ایک گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھٹانے کی مدت 2 سال ہے، کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف واپس آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی توحید یعنی اپنے ایک ہونے کے اقرار اور اپنی شکر گزاری کے فوراً بعد والدین کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنا قریبی رشتہ ہے کہ عقائد کے بعد سب سے بڑا اور اہم معاملہ والدین کے ساتھ احسان کرنا بن جاتا ہے۔ لیکن اس رشتے میں آزمائش بھی آتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج کے دور میں جہاں جنریشن گیپ یعنی نئے اور پرانے خیالات کا تصادم بہت زیادہ ہے۔ ہاں، یہ تو عام بات ہے آج کل۔ تو اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، یا ایسی رائے مسلط کریں جو انسان کی اپنی بہتری کے لیے درست نہ ہو، تو اس حالت میں اطاعت کی حدود کیا ہیں؟ قرآن اس حوالے سے بھی مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سورہ لقمان میں ہی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا۔ یعنی جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ بالکل، لیکن اور یہاں اسلام کی تاریخی اور اخلاقی خوبصورتی دیکھیں۔ خدا اس آیت میں اس اختلاف کے فوراً بعد فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جس کا مطلب ہے یعنی اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح اور احسان کے ساتھ رہنا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی غلط بات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا لہجہ، آپ کی گفتگو اور آپ کا رویہ بے ادبی یا غمنڈ والا نہیں ہو سکتا۔ اختلاف رائے کا مطلب اختلاف احترام نہیں ہے۔ یہ توازن برقرار رکھنا انتہائی مشکل لیکن بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ تربیت ایک طرفہ سڑک کا نام نہیں ہے۔ صحیح۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو ماڈرن گیجٹس یا سمارٹ سکرینز پکڑا دیتے ہیں تاکہ بچے خاموش رہیں، ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، اور پھر اچانک جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ باادب نہیں رہا۔ کیا اسلام میں والدین کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ اسلام میں اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ فاطمہ آتی کی اس کتاب میں اس پہلو پر مکمل روشنی ڈالی گئی ہے۔ والدین کا بنیادی فرض ہے کہ وہ بچوں کی اسلامی اور اخلاقی تربیت کریں۔ اس حوالے سے کیا وضاحت ہے؟ اس ضمن میں ایک بہت ہی سبق آموز تاریخی واقعہ کتاب میں موجود ہے۔ ایک باپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ اس کا بیٹا اس کی فرما برداری نہیں کرتا اور بدتمیز ہو گیا ہے۔ اچھا۔ تو حضرت عمر نے اس بیٹے کو بلایا اور اس کی اس نافرمانی کی وجہ ڈھونڈنی شروع کی۔ بیٹے نے آ کر حضرت عمر سے پوچھا، امیر المومنین، کیا صرف والدین کے حقوق ہوتے ہیں یا بچوں کے بھی باپ پر کوئی حقوق ہیں؟ یہ سوال تو آج کے کسی بھی نوجوان کا ہو سکتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر کا کیا جواب تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، باپ کا فرض ہے کہ بچے کے لیے ایک اچھی اور نیک ماں کا انتخاب کرے، بچے کا ایک اچھا اور بامانی نام رکھے اور اسے قرآن اور اسلامی آداب کی تعلیم دے۔ تو بیٹے کا کیا رد عمل تھا؟ اس پر اس بیٹے نے آگے سے ایسا جواب دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بیٹے نے کہا، میرے باپ نے ان میں سے ایک فرض بھی پورا نہیں کیا۔ جس عورت سے انہوں نے شادی کی وہ نیک چلن نہیں تھی۔ میرا نام انہوں نے جالن رکھا، جس کا مطلب عربی میں آوارہ گھومنے والا کیڑا یا گوبر کا کیڑا ہوتا ہے۔ یا اللہ! اور آخری بات، انہوں نے مجھے قرآن کا ایک حرف، زندگی جینے کا ایک اصول تک نہیں سکھایا۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت عمر اس باپ کی طرف مڑے اور ایک ایسا تاریخی جملہ کہا جو ہر باپ کے لیے سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم میرے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باپ ہونے کے ناطے تم نے اپنے بچے کی نافرمانی پہلے کی ہے۔ یہ واقعہ واقعی ہمارے معاشرتی رویوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک پودے کو سارا سال کسی اندھیرے کمرے میں بند رکھیں اور پھر امید کریں کہ اس پہ پھل لگ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح مثال دیا آپ نے، اور انصاف کا معاملہ بھی والدین کے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث کا بھی ذکر ہے جس میں نعمان کے باپ نے اسے مال دیا لیکن اپنے دوسرے بچوں کو نہیں دیا۔ تو اس پہ کیا فرمان ہے؟ رسول اللہ پیس بی اپون ہم نے اس ناانصافی پر گواہ بننے سے سیدھا انکار کر دیا۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو بچے بڑے ہو کر نافرمان ہی بنیں گے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بچوں کو بری سنگت سے بچانا بھی والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، خصوصاً آج کے سوشل میڈیا اور پیئر پریشر کے دور میں۔ بری سنگت کا اثر واقعی تباہ کن ہوتا ہے۔ کتاب میں سورہ الفرقان کی آیت 27 سے 29 کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کے اس ہوش ربا منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے جہاں ایک شخص اپنے ہی ہاتھوں کو پچھتاوے سے چبا رہا ہوگا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، حقیقت میں اس نے مجھے ہدایت آنے کے بعد بھٹکا دیا۔ یہ بہت ہی سخت وارننگ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ صرف مادی ضروریات پوری نہ کریں بلکہ نظر رکھیں کہ بچہ اپنا وقت کن دوستوں اور کن اثرات کے درمیان گزار رہا ہے۔ بے شک، تربیت کا حصہ ہے یہ سب۔ بہترین گفتگو رہی۔ اب ہم اس جائزے کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے مصروف دور میں جہاں ہر انسان سٹریس کا شکار ہے، نوجوان ان مقدس اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ اس کا سب سے عملی اور بہترین طریقہ سورہ الاسراء کی آیت 23 میں پوشیدہ ہے، جہاں واضح حکم ہے کہ والدین کی ذات کے آگے کبھی اف تک نہ کہو۔ لالے بختیار نے اس لفظ اف کی لسانی اور نفسیاتی گہرائی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یعنی اف کا مطلب صرف ایک لفظ نہیں ہے؟ نہیں، یہ جسم سے نکلی ہوئی اس ہوا کا نام ہے جو بیزاری، چڑچڑاہٹ یا تھکاوٹ کے اظہار میں سینے سے نکلتی ہے۔ اسلامی عالموں کے مطابق اگر زبان میں کسی قسم کی بے ادبی ظاہر کرنے والا اس سے بھی چھوٹا کوئی حصہ یا آواز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حرام قرار دے دیتا۔ واقعی
اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ فزیکل وائلنس یا اونچی آواز تو دور کی بات ہے، یہ تو انسان کو اپنی انٹرنل فرسٹریشن یعنی اندر کی تھکاوٹ کو والدین کے سامنے ایکسپریس کرنے سے بھی روکتی ہے۔ یہ سیلف ریگولیشن کی آخری حدود ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کے ساتھ ایک اور عملی ہدایت یہ ہے کہ والدین کو ان کے نام سے نہ پکارا جائے، جیسا کہ بعض دفعہ مغربی اثرات کی وجہ سے بے تکلفی کے نام پر دیکھا گیا ہے۔ انہیں ہمیشہ ان کے رتبے مثلاً میری ماں یا میرے والد کہہ کر مخاطب کیا جائے تاکہ ادب کی نہ دکھنے والی حدود قائم رہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہیں جو مل کر انسان کی شخصیت طے کرتی ہیں۔ اکثر لوگ پڑھ لکھ کر یا فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کر کے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ والدین کو تو دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ اور اسی تکبر کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کتاب میں مشہور صوفی بزرگ ابراہیم بن ادہم کا ایک بہت ہی جامع قول پیش کیا گیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، انسان کی شروعات ایک حقیر قطرے سے ہوتی ہے اور اس کا انجام ایک مردہ اور گلتا ہوا جسم ہے۔ اگر انسان اپنے عروج کے دنوں میں اپنی اوقات کو یاد رکھے تو وہ ان ہستیوں پر کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا جنہوں نے اسے اس وقت صاف کیا اور پالا جب وہ بالکل بے بس تھا۔ موت کی یاد تکبر کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اپنی اوقات یاد رکھنے سے بڑا اور کوئی سبق واقعی نہیں ہو سکتا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو نے بہت سے گوشوں کو بیان کیا ہے۔ بالکل۔ ہم نے تخلیق کے اس قدرتی معجزے سے شروعات کی جہاں ایک ماں اپنی ہی ہڈیوں اور جسم سے زندگی بناتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ماں 24 گھنٹے ایک ایسی چھپی ہوئی قربانی فراہم کرتی ہے جس کی کوئی مادی رسید نہیں ہوتی، اور اس کے بدلے میں بچوں پر ادب کا ایسا قانون ہے جہاں اف کہنا بھی گناہ ہے۔ پر ساتھ ہی والدین کی تربیتی ذمہ داری کا واضح احتساب بھی ہم نے دیکھا۔ ان تمام حقائق کا خلاصہ یہی ہے کہ والدین کے فرائض اور بچوں کی اطاعت مل کر ہی ایک فلاحی اور مقدس معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ جس گھر میں والدین کی قدر ہوتی ہے وہ اس دنیا میں ایک روحانی جنت بن جاتا ہے۔ ان باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں اپنے سننے والوں کو ایک آخری سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر اس بے کراں کائنات کے مالک نے ایک ماں کے دل کو ٹھیس پہنچانے سے بچانے کے لیے صرف ایک گہری سانس یا تھکاوٹ کے اظہار کو حرام قرار دیا ہے تو ذرا رکیے اور سوچئے۔ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں روحانیت اور کامیابی کی کیا عظیم بلندیاں منتظر ہوں گی جو ہر روز پوری کوشش کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے پر ایک مخلص مسکراہٹ بکھیرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ بے شک۔ کیا ہم اپنے کیریئر اور دنیا کی دوڑ میں اس تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ اپنے ہی گھر کی دہلیز پر موجود اس حقیقی جنت کو پاؤں تلے روند کر آگے گزر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے آج ہی پوچھنا چاہیے۔ آج کی اس جائزے میں شامل ہونے کا بے حد شکریہ۔